السلام السلام علیکم علیکم۔ نظام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کو بھی خبر ملی ہوگی آیا صوفیہ کی، الحمدللہ مسجد کی؟ الحمدللہ، بالکل اللہ کا شکر ہے، مطلب وہی آج بڑا بات ہو رہی تھی۔ ایک دلیر اسٹیپ ہے، انشاءاللہ اللہ اس کو بالکل انشاءاللہ۔ مطلب وہی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو دنیا کو جن کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے، ایگزیکٹلی، تو یہ کافی بڑا میسج اس کے ذریعے سے ملا۔ اللہ تعالیٰ اس بالکل، کو پوری امت کے لیے جو مبارک ثابت کرے۔ آمین انشاءاللہ، بالکل۔ چلیں آپ اپنا کنٹینیو کریں۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سورہ زمر جو 43ویں صورت ہے قرآن مجید کا 39 سورہ ہے، اس کے تیسرے رکوع کا ہم نے پہلا ہاف پڑھا تھا۔ انشاءاللہ اب دوسرا ہاف جس کی 3 آیتیں ہیں انشاءاللہ آج پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آیت نمبر 29 to 31، یہ 3 آیتیں تیسرے رکوع کی۔ انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکت میں بہت سے کج خلق آخا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آخا کا غلام۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ یہ تھا ٹرانسلیشن آج کی ان آیتوں کا۔ تو انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیں گے کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا اس رکوع میں۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر لوگوں کو بتایا ہے کہ دیکھو، جن کے سینے اللہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو، ان چیزوں کو یہ لوگ کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کے سینے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ کیا وہ لوگ اور وہ لوگ جن کے سینوں نے اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے، دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ روشنی اور تاریکی کیا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ تو یہی فرق اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنہوں نے ایمان لایا، خالصتاً اللہ پہ بھروسہ کیا، یکسو ہو کر، یعنی اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا، وہ لوگ، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک کرتے ہیں وہ لوگ، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہاں پہ یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ کے راستے میں یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو کس طرح سے یعنی کہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ خود کا بھی بہت ہی بڑے خسارے میں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کا تو دیوالیہ نکل گیا۔ ہم دیوالیہ اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پہ آدمی اپنے سب اسیٹ بیچنے کے باوجود بھی اپنا قرض کسی کو نہ چکا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جتنے بھی اچھے اعمال، نیک اعمال یا جو بھی ہو، سب ہونے کے باوجود بھی آخرت کے دن یہ اللہ کو خوش نہیں کر سکیں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، ان کا دیوالیہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈرایا ہے کہ سب سے بڑا دیوالیہ تو اس دن ہوگا جس دن یہ لوگ آخرت میں اللہ کے سامنے خالی ہاتھ ٹھہریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان لوگوں کو کہا کہ بلکہ یہ لوگ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے پوری خاندان کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بھی اس دیوالی میں شامل کرتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو اس ایسے لوگوں سے بچائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی کہ کس طرح سے جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا کیسا بہترین انتظام کرتا ہے۔ تو بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ پورے سورے میں اب تک ہم جو بھی پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کلیئر کٹ ہر چیز ہر الگ الگ مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کل یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو قرآن ہے قریش کو
کہ عربی میں نازل کیا ہے جو تمہاری اپنی لینگویج ہے، اس میں کوئی تیڑ پھیڑ نہیں، کوئی اینچ پیچ نہیں، تمہیں ایزی انڈرسٹینڈنگ کے لیے تمہاری اپنی لینگویج، پھر بھی تم کہاں جا رہے ہو؟ یعنی کہ ان کے تمام اعتراضات، جہاں جہاں بھی اعتراض ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ اپنی قرآن میں بتا دیتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو یہاں پہ بتا کہ کتنا بہترین کلام ہے، اس میں اینچ پینچ نہیں، صاف کلام، اور ایک چیز دوسرے سے تضاد نہیں، کنٹینیویشن، بار بار ریپیٹیشن، اللہ تعالیٰ بار بار دہراتا ہے توحید آخرت رسالت یاد دہانی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کی بھی یہاں پہ ان ڈیٹیل تفسیر بتائی. تو اسی کا کنٹینیویشن انشاءاللہ آج کر لیتے ہیں. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کچ خلق آخا شریک ہے جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آخا کا غلام ہے. کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور توحید کے فرق اور انسان کی زندگی پر دونوں کے اثرات کو اس طرح سے کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ اس سے زیادہ مختصر الفاظ میں اتنا بڑا مضمون اتنے مؤثر طریقے سے سمجھا دینا ممکن نہیں ہے. یہ بات ہر آدمی تسلیم کرے گا کہ جس شخص کے بہت سے مالک یا آقا ہوں اور ہر ایک اس کو اپنی اپنی طرف کھینچ رہا ہو، اور وہ مالک بھی ایسے بدمزاج ہوں کہ ہر ایک اس سے خدمت لیتے ہوئے دوسرے مالک کے حکم پر دوڑنے کی اسے مہلت نہ دیتا ہو، اور ان کے متضاد باحکام میں جس کے حکم کی بھی وہ تعمیل سے قاصر رہ جائے، وہ اسے ڈانٹنے پھٹکارنے ہی پر اکتفا کرتا ہو بلکہ سزا دینے پر تل جاتا ہو. اس کی زندگی لامحالہ سخت ضائق میں ہوگی. اور اس کے برعکس وہ شخص بڑے چین اور آرام سے رہے گا جو بس ایک ہی آقا کا نوکر یا غلام ہو اور کسی دوسرے کی خدمت و رضا جوئی اسے نہ کرنی پڑی. یہ ایسی سیدھی سی بات ہے جسے سمجھنے کے لیے کسی بڑے غور و تعمیل کی حاجت نہیں ہے. اس کے بعد کسی شخص کے لیے یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں رہتا کہ انسان کے لیے جو امن و اطمینان ایک خدا کی بندگی میں ہے وہ بہت سے خداؤں کی بندگی میں اسے کبھی میسر نہیں آ سکتا. اس مقام پر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ بہت سے کچ خلق اور باہم متنازع آخاؤں کی تمثیل پتھر کے بتوں پر راست نہیں آتی بلکہ ان جیتے جاگتے آخاؤں پر ہی راست آتی ہے جو عملاً آدمی کو متضاد احکام دیتے ہیں اور فی الواقع اس کو اپنی اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں. پتھر کے بت کسے حکم دیا کرتے ہیں اور کب کسی کو کھینچ کر اپنی خدمت کے لیے بلاتے ہیں، یہ کام تو زندہ آخاؤں ہی کے کرنے کے ہیں. ایک آخا آدمی کے اپنے نفس میں بیٹھا ہوا ہے جو طرح طرح کی اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور اسے مجبور کرتا رہتا ہے کہ وہ انہیں پورا کرے. دوسرے بے شمار آخا گھر میں، خاندان میں، برادری میں، قوم اور ملک کے معاشرے میں، مذہبی پیشواؤں میں، حکمرانوں اور قانون سازوں میں، کاروبار اور معیشت کے دائروں میں، اور دنیا کے تمدن پر غلبہ رکھنے والی طاقتوں میں ہر طرف موجود ہیں جن کے متضاد تقاضے اور مختلف مطالبے ہر وقت آدمی کو اپنی اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں، اور ان میں سے جس کا تقاضا پورا کرنے میں بھی وہ ہوتا ہی کرتا ہے وہ اپنے دائرے کار میں اس کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا. البتہ ہر ایک کی سزا کے ہتھیار الگ ہے. کوئی دل مسوستا ہے، کوئی روٹ جاتا ہے، کوئی نکو بناتا ہے، کوئی مخاطہ کرتا ہے، کوئی دیوالا نکالتا ہے، کوئی مذہب کا وار کرتا ہے اور کوئی قانون کی چوٹ لگاتا ہے. اس ضیق سے نکلنے کی کوئی صورت انسان کے لیے اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ توحید کا مسلک اختیار کر کے صرف ایک خدا کا بندہ بن جائے اور ہر دوسرے کی بندگی کا قلاوہ اپنی گردن سے اتار پھینکے. توحید کا مسلک اختیار کرنے کی بھی دو شکلیں ہیں جن کے نتائج الگ الگ ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ ایک فرد اپنی انفرادی حیثیت میں خدائے واحد کا بندہ بن کر رہنے کا فیصلہ کر لے اور گرد و پیش کا ماحول اس معاملے میں اس کا ساتھی نہ ہو. اس صورت میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ خارجی کشمکش اور ضیق اس کے لیے پہلے سے زیادہ بڑھ جائے، لیکن اگر اس نے سچے دل سے یہ مسلک اختیار کیا ہو تو اسے داخل امن و اطمینان لازماً میسر آ جائے گا. وہ نفس کی ہر اس خواہش کو رد کر دے گا جو احکام الہی کے خلاف ہو یا جسے پورا کرنے کے ساتھ خدا پرستی کے تقاضے پورے نہ کیے جا سکتے ہوں. وہ خاندان، برادری، قوم، حکومت، مذہبی پیشوائی اور معاشی اقتدار کے بھی ایسے مطالبے کو قبول نہ کرے گا جو خدا کے قانون سے ٹکراتا ہو. اس کے نتیجے میں اسے بے حد تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں، بلکہ لازماً پہنچیں گی، لیکن اس کا دل پوری طرح مطمئن ہوگا کہ جس خدا کا میں بندہ ہوں اس کی بندگی کا تقاضا پورا کر رہا ہوں، اور جن کا بندہ میں نہیں ہوں ان کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے جس کی بنا پر میں اپنے رب کے حکم کے خلاف ان کی بندگی بجا لاؤں. یہ دل کا اطمینان اور روح کا امن
व सुकून दुनिया की कोई ताकत इससे नहीं छीन सकती। हत्ता कि अगर इसे फांसी पर भी चढ़ना पड़ जाए तो वो ठंडे दिल से चढ़ जाएगा और इसको जरा पछतावा ना होगा कि मैंने क्यों ना झूठे खुदाओं को के आगे सर झुकाकर अपनी जान बचा ली। दूसरी शक्ल यह है कि पूरा माशरा इसी तौहीद की बुनियाद पर कायम हो जाए और इसमें अखलाक, तमद्दुन, तहजीब, तालीम, मजहब, कानून, रस्म व रिवाज, सियासत, माइशियत, गर्ज, शोबे ज़िंदगी के लिए वो उसूल एतक़ादन मान लिए जाएँ और अमलन राइज हो जाएँ, जो खुदावंद आलम ने अपनी किताब और अपने रसूल के ज़रिए से दिए हैं। खुदा का दीन जिसको गुनाह कहता है, कानून इसी को जुर्म करार दे। हुकूमत की इंतज़ामी मशीन इसी को मिटाने की कोशिश करे, तालीम व तरबियत इसी से बचने के लिए ज़हन और किरदार तैयार करे, मिंबर व मेहराब से इसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो, माशरा इसी को मायूब ठहराए और मईशत के हर कारोबार में वो ममनू हो जाए। इसी तरह खुदा का दीन जिस चीज़ को भी भलाई और नेकी करार दे, कानून इसकी हिमायत करे, इंतज़ाम की ताकतें इस पर में लग जाएँ। तालीम व तरबियत का पूरा निज़ाम ज़हनों में इसको बिठाने और सीरतों में इसे रचा देने की कोशिश करे। मिंबर व मेहराब इसी की तलक़ीन करे, माशरा इसी की तारीफ़ करे और अपने अमली रस्म व रिवाज इस पर कायम कर दे और कारोबार मईशत भी इसी के मुताबिक चले। ये वो सूरत है जिसमें इंसान को कामिल दाखिली व खारिजी इत्मीनान मुयस्सर आ जाता है और मादी व रूहानी तरक्की के तमाम दरवाजे इसके लिए खुल जाते हैं, क्योंकि इसमें बंदगी रब और बंदगी गैर के तकाज़ों का तसादुम करीब-करीब ख़त्म हो जाता है। इस्लाम की दावत अगरचे हर फ़र्द को यही है कि ख़्वाह दूसरी सूरत पैदा हो या ना हो, बहरहाल वो तौहीद ही को अपना दीन बना ले और तमाम खतरात व मुश्किलात का मुकाबला करते हुए अल्लाह की बंदगी करे। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस्लाम का आखिरी मकसूद यही दूसरी सूरत पैदा करना है और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की कोशिशों का मुद्दा यही रहा है कि एक उम्मत मुस्लिमा वजूद में आए, जो कुफ्र और कुफ़ार के ग़लबे से आज़ाद होकर मन हैसुल जमात अल्लाह के दीन की पैरवी करे। कोई शख्स जब तक कुरान व सुन्नत से नावाकिफ़ हो और अक़ल से बहरा ना हो, ये नहीं कह सकता कि अंबिया अलैहिस्सलाम की सही व जद्दोजहद का मकसद सिर्फ इनफरादी ईमानी व ताकत है, ईमान व इताअत है और इज्तिमाई ज़िंदगी में दीन हक़ को नाफ़िज़ व कायम करना सरे से इसका मकसूद ही न रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह की मानियत समझने के लिए नक्शा ज़हन में लाइए कि ऊपर का सवाल लोगों के सामने पेश करने के बाद मुक़र्रर मुक़र्रिर ने सुकूत किया, ताकि अगर मुखालिफिन तौहीद के पास इसका कोई जवाब हो तो दें। फिर जब इनसे कोई जवाब न बन पड़ा और किसी तरफ से ये आवाज़ न आई कि दोनों बराबर हैं, तो मुक़र्रिर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी खुदा का शुक्र है कि तुम खुद भी अपने दिलों में इन दोनों हालतों का फ़र्क महसूस करते हो और तुम में से कोई भी ये कहने की जुर्रत नहीं कर रखता कि एक आका की बंदगी से बहुत से आकाओं की बंदगी बेहतर है या दोनों एकसां हैं। मगर अक्सर लोग नादानी में पड़े हुए हैं, यानी एक आका की गुलामी और बहुत से आकाओं की गुलामी का फ़र्क तो खूब समझ लेते हैं, मगर एक खुदा की बंदगी और बहुत से खुदाओं की बंदगी का फ़र्क जब समझाने की कोशिश की जाती है तो नादान बन जाते हैं। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें भी मरना है और इन लोगों को भी मरना है। आखिरकार क़यामत के रोज़ तुम सब अपने रब के हुज़ूर अपना-अपना मुक़द्दमा पेश करोगे। पिछले फ़िक्रे और इस फ़िक्रे के दरमियान एक लतीफ़ ख़ला है, जिसे मौक़ा व महल और सियाक़ व सबाक़ पर गौर करके हर सामे फ़ाहिम आदमी खुद भर सकता है। इसमें ये मज़मून पोशीदा है कि इस तरह तुम एक साफ-सीधी बात सीधे तरीक़े से इन लोगों को समझा रहे हो और ये लोग न सिर्फ़ ये कि हठधर्मी से तुम्हारी बात रद्द कर रहे हैं, बल्कि इस खुली सदाक़त को दबाने के लिए तुम्हारे दर पे आज़ार हैं। अच्छा, हमेशा न तुम्हें रहना है न इन्हें, दोनों को एक दिन मरना है, अंजाम सबके सामने आ जाएगा। तो ये थी इन 3 आयतों की तफ़सीर। इस तरह से तीसरा रुकू कंप्लीट हुआ इंशाअल्लाह। तो हम कल हाज़िर होते हैं इसी मज़मून के साथ, चौथे रुकू के साथ, जहाँ पे 24वाँ पारा शुरू होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।